نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله اي الدعاء اسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلاة المکتوبات صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پروی ہے کہ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں یا فرض نمازوں کے بعد۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں مطلع فرمایا، کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور وہ قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے آخری حصے سے مراد تہجد کا وقت ہے، یعنی اذانوں سے گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے پہلے ایک مسلمان اگر اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نوافل وغیرہ ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، تو وہ دعا اگرچہ دنیاوی زینت اختیار کرنے کے لیے ہو یا دنیائی مال و اسباب کے لیے کی جائے یا اسی طرح کوئی بیماری وغیرہ، کوئی مصیبت، کوئی آفت وغیرہ کسی پر ہو، تو اس سے دوری اور نجات کے لیے اگر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح اگر کوئی دعا آخرت کے لیے مانگی جائے، یعنی عذاب قبر سے نجات کے لیے یا یوم محشر کے حساب کتاب کو آسان اور سہل بنانے کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہونے اور شامل ہونے کے لیے یا مغفرت مانگنے کے لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں یا توبہ تائب ہونے کے لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری پہر کے اندر، رات کے اس آخری حصے کے اندر انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، کیونکہ فرض ایک اہم عبادت ہے اور جب کوئی مسلمان اس اہم فریضے کی ادائیگی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نچھاور ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں جب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے وہ مستفید ہو جائے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، خاص کر فرض نماز کے بعد۔ البتہ بعض فقہا نے اور بعض محدثین نے دعا کی قبولیت کے اور بھی بہت سارے مواقع ذکر کیے ہیں، جیسے ایک تو یہ ہے کہ تہجد کے وقت انسان اللہ سے دعائیں مانگے تو دعائیں رد نہیں کی جاتی، دوسرا فرض نمازوں کے بارے میں، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جمعے کی ساعت کے اندر ایک ساعت ایسی ہے کہ اگر اس کے اندر دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح ظہر کی نماز سے پہلے وہ ظہر کے خطبے کے شروع ہونے سے پہلے اس کے اندر ایک ایسا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک ایسی گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر اس کے اندر دعا مانگی جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب کا جو وقت ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں اس کے اندر کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اپنی صحت کے لیے بھی، اپنے مال و دولت میں اضافے کے لیے بھی، حلال مال میں اضافے کے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگے، اور صحت کے لیے، عافیت کے لیے، اور اس طرح جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں عام ہو رہی ہیں ان سے اپنے لیے دعائیں مانگے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگے، اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں اور مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے حضور اگر دعائیں مانگی جائیں گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی تمام پریشانیاں حل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔